شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ فطرت کے عنوان پر ہم دوسری نشست سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے شکریہ کے بعد کہ انہوں نے اس ماہ مقدس میں یہ موقع ناظرین کو اور سننے والوں کو فراہم کیا کہ کچھ تصورات کی اصلاح کی جا سکے۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے۔ غور کر لیجئے گا، خالق وہ اس کائنات کا ہے، لیکن تعارف خالق العالمین سے نہیں ہوا، رب العالمین سے ہوا۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے خالق کا تو اس کا مطلب ہوگا بنانے والا یا پیدا کرنے والا۔ جو حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی ملے گا ذات پروردگار میں، اور وہ یہ ہے باری۔ باری کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے پیدا کرنے والا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا اور باری کا مطلب بھی پیدا کرنے والا۔ سورہ مبارکہ فاطر میں، جو قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے، جو پہلی آیت ہے، آغاز جب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ آپ دیکھیے گا ترجمہ اردو، اس میں بھی یہی لکھا ہوگا، بنانے والا زمین و آسمان کا۔ کبھی آپ نے غور کیا خالق کا مطلب بھی بنانے والا، باری کا مطلب بھی بنانے والا، اور فاطر کا مطلب بھی بنانے والا؟ اگر ان تینوں کا مفہوم اور معنی ایک ہے تو رب العالمین نے یہ تین مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ناظرین محترم، اگر آپ کسی بھی مینوفیکچرر کے پاس جا کر کوئی چیز بنانے کا مطالبہ کریں، مثلا ایک کارپینٹر سے یہ کہیں کہ میز بنا دو، یا ایک درزی سے یہ کہیں کہ لباس بنا دو، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ لکڑی تو لا کر دیجئے جس سے میں میز بنا دوں، وہ کپڑا تو لا کر دیجئے جس سے میں پوشاک تیار کر دوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر بنانے والا کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی جنس کا، کسی شے کا محتاج ہوتا ہے، چیز سے چیز بناتا ہے، ایک موجود چیز کو ایک دوسری شکل دے دیتا ہے۔ میرا پروردگار خالق ہے، بنانے والا، اور ایسے بنانے والے اور بھی ہیں۔ خود قرآن مجید نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخلق لکم من الطین۔ عیسیٰ بھی بناتے تھے مٹی سے پرندہ، کا حیات الطیر فانفخ فیہ، کہتے ہیں میں اس میں پھونک دوں گا روح، فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا رہے تھے، کارپینٹر لکڑی سے میز بناتا ہے، درزی
کپڑے سے لباس بناتا ہے، ایک باورچی جنس سے کوئی خوراک تیار کرتا ہے۔ جو کسی چیز سے چیز کو بنائے اس کو بنانے والا کہتے ہیں، لیکن چیز نہ ہو اور وہ بنا دے اس کو باری کہتے ہیں۔ جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا تو کوئی میٹیریل نہیں تھا، جو بھی اس کی پہلی تخلیق تھی، اس تفصیل میں جائے بغیر کہ کون تھا پہلا مخلوق، صرف اس وقت کہنا یہ ہے کہ وہ جب بناتا ہے تو کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا کے بنانے والے شے سے شے بناتے ہیں اور وہ لا شے سے شے بناتا ہے۔ دنیا کے بنانے والے کسی وجود کو ایک دوسری شکل دے دیتے ہیں، لیکن رب العالمین وہ عدم کو وجود دے دیتا ہے۔ یہ فرق ہے، خالق بنانے والا، باری لا شے سے شے بنانے والا، عدم کو وجود دینے والا۔ اب آئیے تیسرے لفظ کی طرف، جس کو کہتے ہیں فاطر السماوات والارض۔ آپ ترجمہ کر دیتے ہیں فاطر السماوات والارض، بنانے والا۔ ہاں بنانے والا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ کبھی کبھی مینوفیکچرر جو چیز بناتے ہیں وہ شے وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتی، اس شے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ بنائی گئی۔ مثلا ایک بیماری ہے، سائنسدانوں نے طے کیا کہ دوا بنائیں گے، دوا بنائی، لیکن دوا بنانے کے بعد جب وہ تجرباتی مرحلے میں آئی، کلینکل ٹرائل کی سٹیج پر آئی، تو دیکھا کہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو اس کی تخلیق تھی، جو اس کی کوشش تھی، وہ ضائع ہو گئی اور اس کو دوبارہ سے محنت کرنا پڑے گی۔ رب العالمین جب کسی شے کو بناتا ہے تو ایک مقصد سے بناتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس مقصد کے حصول میں وہ شے ناکام ہو جائے۔ جس مقصد سے بناتا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کی ساری صلاحیت اور قوت اس شے کو وہ دے دیتا ہے۔ مثلا اس نے پانی بنایا، کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو پی سکیں۔ تو ایسا لطیف بنایا کہ وہ حلق میں پھنستا نہیں ہے۔ اس نے آفتاب کو خلق کیا، دنیا کو روشنی مل سکے، حرارت مل سکے، تو اس میں منہ برابر بھی کمی بیشی نقص نہیں ہوتا۔ ایسے بنانے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ جب یہ تینوں فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو اب آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ شے کے بنانے کے بعد بنانے والے کا کنٹرول اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ فاطر ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں کہ بنانے کے بعد اس شے پر اس کا کنٹرول اور ربط باقی رہے۔ مثلا ایک مینوفیکچرر چھری بناتا ہے پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، لیکن بنانے کے بعد جب وہ کنزیومر کے ہاتھ میں آتی ہے تو بنانے والے کا اب کنٹرول نہیں ہے کہ وہ خریدنے والا اس چھری سے سبزی کاٹتا ہے یا کسی انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اسلحہ ساز گن بناتا ہے، لیکن گن بنانے کے بعد اس کے اختیار میں نہیں رہتی۔ گھڑی بنا دی وقت دینے کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا، چیز ایکسپائر ہو گئی، اس کا کنٹرول اس پر نہیں ہے۔ جس کا کنٹرول اس شے سے باقی ہو اس طرح کہ اس کی بنائی ہوئی شے کو جہاں وہ جیسا رکھنا چاہے ویسی موجود رہے۔ لکڑی میرے آپ کے ہاتھ میں آئے لکڑی رہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے تو عصائے موسیٰ بن جائے۔ لوہا لوہا رہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو موم بن جائے۔ یہ ہے فاطر کا کمال کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس وقت چاہے اس کو اس شے کی صلاحیت کے لیے باقی رکھے اور جس وقت چاہے اس سے اس کا اثر چھین لے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ موسموں کی تبدیلی کیا ہے؟ یہ فطرت کے اس مرحلے کا اظہار ہے۔ آئیے اب ایک منزل اور اس فطرت کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ فطرت جس مقصد کے لیے پیدا کرتی ہے، اس مقصد کے لیے حد معین کرنا بھی اسی فاطر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے دسترخوان کے پاس آ کر ایک بلی بیٹھ جاتی ہے، آپ ایک نوالا بلی کو دیتے ہیں، بلی کھا لیتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بلی وہاں سے چلی جائے، نہیں جاتی یا مشکل سے جائے گی، لیکن بیٹھی ہے، کھانا آپ کھا رہے ہیں، وہ بیٹھی ہے منتظر۔ لیکن اگر یہی بلی آپ سے نظر چرا کے، آپ سے چھپ کے آپ کا دودھ پی جائے جو آپ نے ایک برتن میں رکھا ہوا ہے، یا آپ کے دسترخوان سے نوالا اٹھا لے، تو آپ دیکھیں گے کہ بلی پھر وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اس امر کا احساس ہو گیا کہ یہ کام اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس کی فطرہ ناصالحہ پہ آنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی یہ قوت بس اس حد تک ہے، یہ تمیز اس کو نہیں ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ہے فطرت، کہ فطرت کی ایک حد ہے۔ انسان کے لیے اس نے فطرت کی حد یہ بنائی ہے کہ اس کو اپنے کام میں اس وقت تک اختیار دیتا ہے جب تک کہ مہلت عمل اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اس مہلت عمل میں بھی وہ دیے ہوئے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ جب بات یہاں تک پہنچی، جو حضرات زبان عربی سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ فطرت، اس کا مادہ ہے 3 الفاظ، فے توئے رے۔ اچھا، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مادے سے، جو روٹ ورڈ سے جتنے لفظ بنیں گے اس میں اس کے معنی باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی فطر سے آپ ایک لفظ اور اپنی زندگی میں بولتے ہیں، روزہ افطار کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ صاحبان لغت ترجمہ کر رہے ہیں بنانے والا فاطر اور فطرت بنانا، کہ روزہ کھولنے کے وقت آپ کیا بنا رہے ہیں، لیکن آپ روزے کے لیے افطار کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مادہ بھی فے تو رے ہے۔ ایک اور لفظ آپ کی زبان میں مستعمل ہے، عید الفطر۔ وہ کیا ہے؟ میں ظاہر ہے عید الفطر عنوان گفتگو نہیں ہے، لیکن آپ سے کہہ دوں اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا تو نہیں رہے ہوتے۔ اچھا، آئیے قرآن مجید سے ایک اور مثال لیتے ہیں، اور اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ واضح کر دوں کہ وہ معنی باقی رہیں گے کہ جو اس کے مادے میں موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 73واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ مزمل، اور اس کی آیت کا نشان ہے 18۔ ہم نے کیا ترجمہ کیا صاحبان لغت نے؟ فطر، بنانے والا۔ آئیے اسی سے ایک لفظ ہے، 18ویں آیت، السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ یہ آسمان فطر ہو جائے گا، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لفظ فطر ہے، لیکن اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا اردو میں جو مترجمین کرتے ہیں، اس روز آسمان پھٹ جائے گا، کانا وعدہ مفعولا، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہی لفظ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، اب وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے جب وہ آسمان پھٹ رہا ہے، تخلیق ختم ہو رہی ہے۔ تو سمجھ لیجئے فطر کا مطلب، فطرت کا مطلب بنانا، محض بنانا نہیں ہے۔ فطرت کا مطلب ہے بنائی ہوئی شے کو وہ صلاحیت دے دینا جس کے لیے وہ شے بنائی گئی ہے، اور بنانے والا اس وقت اس سے جو کام لینا چاہتا تھا اس پر بنایا، اور اگر کسی اور وقت میں اس سے کوئی اور کام لینا چاہے گا تو اس کی صلاحیت اس کو دے دے گا۔ ایسی کوئی فطرت دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، انسانوں میں ہے۔ میں واضح کر دیتا ہوں، دیکھیے، ایک ہیں حیوانات، ایک ہیں فرشتے، فرق ہے دونوں میں۔ فرق یہ ہے، فرشتے اس کے حکم پر بے امر ہی یعملون، اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم پر کام کرتے رہتے ہیں، ان سے غلطی یا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی فرشتہ اپنی نیچر میں نیکی پر مجبور ہے، اس کے دل میں وہ امنگیں پیدا ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے
جہاں خواہشات پیدا ہوں، جہاں کوئی دوسری خواہش شہوانی پیدا ہو۔ حیوانوں کو اس نے خواہشات دی ہیں، لیکن خواہشات میں تمیز نہیں دی۔ کیسے؟ جب بھی کوئی بکری سبزہ دیکھے گی تو وہ یہ نہیں سوچے گی مجھے کھانا چاہیے یا نہیں، میرے مالک کا ہے یا نہیں، کھانے کا وقت ہے یا نہیں۔ سبزہ دیکھ کر وہ لپکے گی اس کے پاس اور اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت نہیں کی، جانوروں کی مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ جانور جانور ہے، اس کے پاس خواہشات ہیں، تمیز نہیں ہے، وہ خالص فطرت پر عامل ہے، اس فطرت پر جس کا ہم نے پہلی نشست میں ذکر کیا، اس حالت میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر جمع کر لیجئے، فرشتہ قابل تعریف نہیں اور جانور لائق مذمت نہیں۔ اب اگر انسان خواہشات کے ہونے کے باوجود خواہشات کا غلام نہ بنے تو فرشتہ قابل تعریف نہیں تھا، انسان قابل تعریف ہو گیا۔ جانور کے پاس خواہشات میں تمیز نہیں تھی اس لیے غلطی کر بیٹھا، جانور کی مذمت نہیں، لیکن انسان کے پاس خواہش سے روکنے والی قوت تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا جب آدمی کو گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو کیا کوشش کرتا ہے؟ دوسرا اس کو دیکھنے نہ پائے، چھپ کر گناہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت اس کے وجود میں اس تخلیق کے جوہر نے رکھ دی ہے جو بتا رہی ہے کہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی غلطی کر بیٹھا۔ جانور نے بھی کی تھی، جانور کی مذمت نہیں ہوئی، اس کے لیے قرآن مجید نے آواز دی سورہ اعراف، ہم کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں، چوپایوں کی مانند ہیں۔ کیوں؟ بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس تو خواہشات کی تمیز نہیں تھی، اس کے پاس گناہ کی قوت بھی تھی، گناہ سے روکنے والی قوت بھی تھی، پھر بھی گناہ کر بیٹھا۔ تو اب قرآن نے آواز دی، یہی انسان جس کو احسن تقویم سے خلق کیا گیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی انسان کے لیے فرمایا جب اس نے یہ حرکت کی کہ وہ گناہ سے روکنے والی قوت کے باوجود غلطی اور گناہ کر بیٹھا، اب قرآن نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے بلند تو اتنا بنایا تھا، بلند ہونے کی صلاحیت بھی دی تھی، لیکن اس نے اس صلاحیت کو ایسے استعمال کیا کہ یہ اسفل سافلین، پستی کی انتہا پہ، انتہائی گہرائی میں پستی کی گر جاتا ہے۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے اس کو بلند کر دیں، لیکن اس نے یہ طے کیا، سورہ اعراف ہے، اس نے یہ طے کیا کہ یہ زمین کی سطحوں پر بلکہ اس سے بھی پست ہو کر رہے گا، اور اس کام میں اس کو لطف آنے لگا، اور یہ سمجھتا تھا کہ بس یہی ہے میری زندگی کا ماحصل، یہی ہے زندگی کا لطف کہ ہم آئے ہیں، کھائیں پئیں چلے جائیں، اور کوئی اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب بنانے والا دیکھتا ہے تو وہ ایک وقت میں رحیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، اور وہ اس کو آزادی بھی دے رہا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے ان حالات میں تو پھر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہ ایسے نمائندوں کو بھیجتا ہے جو اس کو بتاتے ہیں کہ اے نادان انسان، تو جس آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے اور اس کو خدا مان رہا ہے، پہاڑوں کے قد دیکھ کر تو مروب ہو گیا ہے، سن یہ سب تو ہم نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے ان کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ سب تیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے ہے۔ اس لیے وہ اس کو شرک کی انتہا گہرائیوں سے، انتہائی پستی سے نکالنے کے لیے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء دعوت حق دیتے ہیں، اور دعوت حق دیتے ہوئے وہ یہ نہیں کرتے کہ انسانوں کو مجبور کر دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو ان سب کو ہدایت کی راہ پر لگا دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے عقل و علم کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کو صحیح جہت دے، لہذا انبیاء کو قرآن مجید نے مذکر کہا ہے، مذکر کا لفظ ذکر سے ہے، فرمایا لست علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ نہیں ہے، ان کو مجبور نہ کر، بس کیا کر، فذکر، بس ان کو یاد دلا دے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء کوئی نئی بات بتانے نہیں آتے ہیں، وہی یاد دلانے آتے ہیں جو انسان کی تخلیق میں ودیت کیا جاتا ہے۔ جب انبیاء اس کو وہ عہد یاد دلا کر اس کو اس کی بے راہ روی سے، بے اعتدالی سے واپس لاتے ہیں، اس صلاحیت کے استعمال کا تقاضا کرتے ہیں جو اس کی تخلیق میں اس کو عطا کی گئی ہے، تو یہ نادان انسان ان انبیاء کا دشمن ہو جاتا ہے، ان کو مظالم کا نشانہ بناتا ہے، ان پر سنگباری کرنے لگتا ہے۔ تو اس وقت بھی انبیاء بد دعا دینے کے بجائے خاص طور پر
میں بات کر رہا ہوں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بد دعا نہیں کرتے، بلکہ سنت انبیاء یہی رہی ہے۔ آپ قرآن مجید دیکھیے، جب دعوت حق دی اور لوگوں نے تکذیب کی تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے۔ نیکی کو قبول کرنا یہ تیرا اختیار ہے، اگر قبول کر لے گا تو ہی نجات کے اور فلاح کے قابل ہو جائے گا، اگر قبول نہیں کرے گا تو بنانے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، تو دنیا میں رسوا ہو جائے گا۔ آج دیکھیے انسانوں کی تیرہ بختی، انسانوں کی بے چینی، انسان کا بھوک اور بد امنی کے عذاب میں مبتلا ہونا اسی بات کے لیے تو ہے کہ اس نے رب العالمین کی دی ہوئی اس تخلیقی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور متنفع نہیں ہوا۔ کاش کہ بنی نوع انسان اس امر پر غور کرے اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ ہدیناہ النجدین، راہیں دونوں کھلی ہیں، اختیار تمہارے پاس ہے، چاہو تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ، مسجود ملائک بن جاؤ، اور چاہو تو جانوروں سے بدتر ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔